انجینئر صاحب گانے اور موسیقی میں کیا فرق ہے؟ گانا تو اسلام میں جائز ہے اگر اس میں کوئی شرک کے الفاظ نہ ہوں اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خوشی کے موقع کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر گانے کی اجازت دی ہے. بلکہ ایک انصار کی شادی تھی تو سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم نے گانے والی عورت کیوں نہیں بھیجی ساتھ، کہ خوشی کا موقع تھا وہ گانا گاتی، لیکن مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یہ معاملہ کر سکتی ہیں. اب رہ گیا میوزک، اس میں اختلاف ہے کہ کس حد تک میوزک الاؤڈ ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ دف تو الاؤ ہے. نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا تھا انصار مدینہ میں، ان کے ننہال کے خاندان کے لوگوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دف تک نہیں ہے، باقی بھی انسٹرومنٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تعداد بہت تھوڑی ہے. میجورٹی کا یہ موقف ہے کہ دف کے علاوہ باقی جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو آپ میوزک کے طور پر یوز نہ کریں. دونوں تو نعتیں بھی انسٹرومنٹس کے اوپر ہوتی ہیں. بس وہ جو علماء ہیں وہ تو ان نعتوں کو پروموٹ نہیں کرتے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب آئے دن نعت خانوں کے بارے میں اس لیے بول رہے ہوتے ہیں نا. پاکستان میں جو ٹاپ کے نعت خان ہیں ان میں سے ایک اویس رضا قادری صاحب ہیں. انہوں نے بھی آج سے آلموسٹ کوئی 10-12 سال پہلے یہ میوزک کے ذریعے نعتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو ان کے جو اپنے پیر صاحب تھے الیاس قادری صاحب، انہوں نے منع کیا تو انہوں نے پھر ختم کر دیا سلسلہ. اب وہ سمپل نعتیں جو ایک سٹائل ہے، باقی ان کا ایک یونیک سٹائل ہے، اس میں پڑھتے ہیں مگر میوزک یوز نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں جس میں گانے میں خواتین نہ ہوں اور یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی خواتین میں کر سکتی ہیں، مردوں میں نہ کریں، مکس گیدرنگ نہ ہو. ٹھیک. تو یہ جو فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے ان دنوں، نا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ روزہ رکھ کے آپ فیملی ولاگس پہ ولاگس دیکھ رہے ہیں. توبہ جی. دیکھیں یہ فیملی ولاگ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی روحانیت تو ٹوٹ گئی نا. فرض تو ادا ہو جائے گا نا. روزہ تو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. لیکن اس طرح کے کام کرنا اور اس سے ویوز کمانا اور اس میں کئی چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہوں، بالکل پرسنل لیول کی چیزیں ہوں، ان کو آپ اس طریقے سے شیئر کریں گے تو ینگ جنریشن کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے چیز کا. ہم تو اسے درست نہیں سمجھتے. ہاں اگر کوئی شخص ویسے اپنی مصروفیات شو کرتا ہے، اس نے کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہیں، اپنی تعلیم کی مصروفیات، یہ ضرور کرے. لیکن یہ جو بالکل پرسنل باتیں جو یہ لوگ اگر ان کے گھروں میں جھانک کے کوئی دیکھے تو برا مانیں گے، اس کو ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے پبلک میں عام کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے تو یہ ہماری اخلاقیات کو بگاڑ رہے ہیں. جی سیدھی سی بات ہے. Who is responsible for this? ریاست، کیونکہ ان ساری چیزوں کو ریاست روکے گی نا. ریاست کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات کرے اور ریاستی اداروں کی عزت سٹیک پہ لگ جاتی ہے، اس وقت تو یہ ڈھونڈ لیتے ہیں بندے. جب آپ کا دین سٹیک پہ لگا ہوا ہے، آپ کو یہ لوگ نہیں ملتے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے خلاف کیسز بھی ختم کروا لیتے ہیں. یہی پولیس کیسز ہیں ختم کروا لیتے ہیں. ایک دن بنا ہوتا ہے، اگلے دن ختم ہوا ہوتا ہے. پیسے کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر قانون صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو تو پھر ان لوگوں کو اس طرح کی مادر پدر آزادی نہ ملے پاکستان کے ماحول کے اندر. باقی دیکھنے والے بھی مجرم ہیں جی، جو انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھ کے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ دیکھنے والے 5 سال سے 15 سال کی عمر تک کے بچے ہیں جی، بہت خطرناک معاملہ. ان کے پیرنٹس بھی رسپانسبل ہیں. پیرنٹس تو بیچارے اس لیے ان کو ڈیوائسز لے دیتے ہیں کہ چلیں پڑھائی کے ساتھ اس وقت انڈور گیم کا ایک ذریعہ یہ آپ کے گیجٹس ہیں. باہر بچوں کو بھیجتے ہوئے، ایون مسجد میں بھیجتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ کو پتہ ہے ملک میں غربت ہے، اغوا برائے تاوان والا معاملہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر گراؤنڈز بھی اویلیبل نہیں ہیں. ہم لوگ بچپن میں جون جولائی میں بھی جا کے کرکٹ کھیلتے تھے، سخت گرمیوں میں اکیلے جاتے تھے گراؤنڈ. کوئی اس قسم کا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہے. ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں بھیجتے، سیدھی سی بات ہے. تو مجبوراً ماں باپ نے انہیں مصروف رکھنے کے لیے پیرلل میں یہ چیز دی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو میں تو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں دھروو راٹھی نے بھی اس اعتبار سے ایک اچھی ویڈیو بنائی ہے. حالانکہ وہ ایک ایتھیسٹ ہی ہیں اور ویسے کلچرل اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا کہ یہ فلمیں اس قسم کی جس سے ہماری ینگ جنریشن کو بگاڑا جا رہا ہے، یہ ہم ان کے مینٹل ماڈل بدل رہے ہیں. یہ ڈسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں، کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. جدید دور کے جدید مسائل، قرآن اور حدیث کے روشنی میں حوالہ سمیت اسلامی اور تاریخی واقعات، موجودہ زمانے پر اسلام کی ایک نظر، یہ تمام تر مسائل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملیں گے. ہر نئے مسئلے کا حل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو وہ ان مسائل پر عمل کر کے اسلام کو پہچان سکے. تو آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو سکے کہ اسلام
میں آسانی ہے، سختی نہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل پر مشہور علماء کرام اور مذہبی اسکالر کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔